أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين صدقت يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک سے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک اعلان نبوت سے لے کر وصال مبارک تک یہ سیشن وائز آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اس پہ 10 جمعے لگ جائیں، 5 جمعے لگ جائیں. اس میں نے نیت یہ کی ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہو تو اس کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ہم محبت نبی پاک سے کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، حضور کی زندگی کا ہی نہ پتہ ہو، تو پھر مرنے کے بعد بندہ کیا منہ دکھائے گا کہ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون تھے، کہاں تھے، کیا کیا. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان کو نبی پاک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ پہلا سیشن ہے آج جمعۃ المبارک کا، اور میری نیت یہ ہے کہ کم از کم میں اپنی زندگی میں وہ تمام باتیں آپ کے سامنے بیان کر جاؤں جو ایک مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے. تو آج پہلے سیشن میں اعلان نبوت سے آغاز کرتے ہیں. نبوت کے پہلے سال میں کیا ہوا، دوسرے سال میں کیا ہوا، تیسرے سال میں کیا ہوا، اور یہ انشاءاللہ تعالی نبی پاک کی 63 سال تک، 40 سال سے لے کر 63 سال تک کے جو حضور جان عالم کی زندگی کے ایام ہیں، 23 سال یہ بنتے ہیں. اس کو پورا انشاءاللہ تعالی ہم یہاں مسجد صدیق اکبر کے ممبر پر بیان کریں گے. سبحان اللہ. تو جو پہلے آتے ہیں وہ تو بڑے قسمت والے ہیں کہ وہ یہاں 40 منٹ میں یہ 10 12 15 جمعوں میں یہ سب کچھ سن لیں گے. کچھ نہ کچھ تو یاد رہے گا نا، ظاہر سی بات ہے ساری باتیں نہیں بھی یاد رہیں گی، کچھ تو یاد رہے گا نا. حضور جان عالم کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کے متعلق ایک بطور مسلمان چلو نام بھی یاد رہا، یہ 40 منٹ تو خیالات میں حضور کی ذات رہے گی نا. کچھ نہیں یاد رہا، 40 منٹ جو یہاں بیٹھیں گے اتنی دیر تو حضور کے خیال میں گم رہیں گے نا. حضور یہاں گئے، یہ ہوا، یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے. اور یہ چیزیں دیکھیں، جو تقریر ہوتی ہے نا اس میں عموماً وقت پورا کیا جاتا ہے. ادھر کی ادھر چھوڑ دی، ادھر کی وہاں چھوڑ دی، ملگدہ چوک سے سائیوال پہنچا دیا، بندہ خوش، جی میں بونگے سے نکلا سائیوال پہنچ گیا. لیکن پراپر طریقے سے ایک چیز کو بیان کرنا اور وہ ٹھیک بیان ہونا، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بیان کرنا بھی خوش نصیبی ہے اور ایسی گفتگو سننا بھی خوش نصیبی ہے کہ 40 منٹ میں حضور کی ذات کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو یہ پہلے آج چند باتیں عرض کرنی ہیں، آئندہ جمعہ یہ گفتگو نہیں ہوگی. یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ آج پہلا سیشن ہے اور یہ 10 سیشن بھی ہو سکتے ہیں، 12 جمعے بھی لگ سکتے ہیں، 15 جمعے بھی لگ سکتے ہیں. حضور کی 23 سالہ زندگی کو انشاءاللہ تعالی ہم اعلان نبوت سے وصال مبارک تک پورا انشاءاللہ تعالی جمعوں میں اس کو بیان کریں گے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے نبی پاک تنہائی پسند ہو گئے، یعنی گوشہ نشین ہو گئے، اور ہر وقت نبی پاک اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی ذات میں مستغرق رہنے لگے، یعنی حضور کے خیال میں صرف اللہ ہی تھا۔ قدرت کے جو عجائبات ہوتے ہیں اس کو نبی پاک دیکھتے، مطالعہ کرتے، مطالعے کا مطلب پڑھنا نہیں بلکہ ظاہر کو دیکھتے، ان کے حقائق کو پرکھتے۔ یہ 40 سال کی عمر جیسے ہی نبی پاک کی مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد یہ حضور کی عادت میں چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ حضور نبی کریم بچپن سے لے کے 40 سال تک آپ سچے ہیں، ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، امین ہے، کبھی خیانت نہیں کی پورے 40 سال میں، گناہ کوئی نہیں کیا۔ ہر بندہ آپ کو جانتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، اور کسی بندے سے بھی پوچھتے کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کو سوچنا نہیں پڑتا تھا، وہ فوراً کہہ دیتا تھا کہ یہ بندہ سچا بھی ہے، ستھرا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ یہ نبی پاک کی پچھلی 40 سالہ زندگی کا یہ کردار ہے کہ ہر بندہ آپ کی جو صداقت، امانت، سچائی، ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، تقوی، اس کی گواہی سبھی دیتے تھے۔ 40 سال کے بعد آپ کی ذات گرامی قدر میں یہ نمایاں تبدیلی سامنے آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا رہنے لگے، گوشہ نشین ہو گئے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے، پھر آپ نے تجارت بھی کی ہے، بزنس بھی کیا ہے، تو یوں 15 سال آپ نے یہ شادی کے گزار چکے تھے۔ اس کے بعد آپ 40 سال کی عمر میں جب آپ کے اوپر یہ کیفیات طاری ہوئی تو آپ جبل نور پر چلے جاتے تھے، تھوڑا بہت پانی، کچھ اور سامان کھانے پینے کا لے کے جبل نور پہ جاتے، غار حرا میں بیٹھ جاتے۔ غار حرا کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ غار حرا سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ ابھی بھی جو حاجی ہیں وہ جانتے ہیں کہ غار حرا پہ چڑھیں تو وہاں سے کعبہ نظر آتا ہے۔ تو ایک تو گوشہ نشینی تھی اور دوسرا پھر وہاں سے کعبہ بھی نظر آتا تھا، تو یہ ساری جو تجلیات ہیں یہ وہاں ایک ہی جگہ پر میسر ہو جاتی تھی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو بعض اوقات گھر آ جاتے، گھر نہیں آتے تھے تو آپ کی فرما بردار زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ خود کھانا لے کے وہ 25,000 فٹ کی بلندی پر چڑھ کے اپنے شوہر نامدار کے حضور وہ پیش کر کے واپس آ جاتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت خدیجہ جب کھانا پانی لے کے آتی، جب وحی کا نزول شروع ہو چکا اس کے بعد کی بات ہے کہ پھر جبرائیل نے ایک دفعہ کہا کہ اے پیارے محمد، تمہاری جو بیوی آئی کھڑی ہے نا، ان کو کہہ دو رب ان کو سلام کہہ رہا ہے، رب ان کو سلام کہہ رہا ہے۔ بیوی حضرت خدیجہ نے بھی اس دور میں نبوت کے پہلے سال میں زمانے بھر کی بیویوں کو یہ درس دیا ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کی خدمت کی جاتی ہے، کس طرح فرما بردار بنا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو عجیب و غریب حالات ہو چکے ہیں، تربیت ہی نہیں ہے عورتوں کی، اور ان کی تربیت کرنے والی ہمارے پاس عالمات ہی نہیں ہیں کہ ان کو سمجھائیں کہ تم نے جو ہے اپنے شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ایسا ماحول نہیں ہے، اسی لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ادارہ بن جائے جہاں پر ہماری بچیوں کو یہ تربیت ملے کہ تم نے جا کے گھر کیسے آباد کرنا ہے۔ شاید یہ ہمارے احساسات میں یہ بات نہ آتی ہو کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اگر 100 بچی جو ہے یہاں سے تربیت لے کے جائے، بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے بارے پڑھ کے جائے، اور وہ 100 گھروں کو جب جا کے آباد کریں گی اور ننھے ننھے بچوں کو درود پاک پڑھ کے جب وہ دودھ پلائیں گی، تو بتاؤ یہ مدرسہ بنانے والوں کی قبریں روشن ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی تجارتی مرکز نہیں بن رہا، یہ کسی کی وراثت تعمیر نہیں ہو رہی، یہ ایسی جگہ بن رہی ہے کہ جہاں پر ہمارے
ننھے ننھے پھولوں اور کلیوں کی حفاظت ہوگی، اور وہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں پھول جو ہے نا وہ خوشبو بکھیریں گے، جس خوشبو کا اثر ہماری قبروں میں پہنچے گا۔ لیکن بہت بڑا طبقہ ہے جو اس میں کوشش کر رہا ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کو پسند ہی نہیں کر رہا۔ میں حیران ہوں کہ ناپسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مسجد صدیق اکبر کا مدرسہ ہے تو بے وقوف ہے۔ میرے دوستو، ایسی جگہیں بنانا یہ قسمت والوں کا کام ہے، مقدر والوں کے کھاتے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذات گرامی قدر اتنی فرما بردار، وفادار اور وفا شعار تھیں کہ آپ اس موقع پر نبی پاک کے ساتھ قدم قدم ملا کے کھڑی رہیں، اور حضور کے پاس کھانا پیش کرتی، آپ وہاں پر رہتے۔ یہ حضور جان عالم کی 40 سال عمر مکمل ہونے کے بعد یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام کو یوں سینے کے ساتھ لگا کرنا یوں بھینچ دیا، جس طرح بندہ جب پا کے ملتا ہے نا، حضرت جبرائیل نے اس طرح حضور کو گلے سے لگایا اور یوں دبایا۔ اب ہو فرشتوں کا سردار، اور وہ نبی کو سینے سے لگا کے یوں دبائے اور وہ برداشت کر لیں، تو وہ ہمارے جیسا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ ہماری طاقت تو ایسی ہے کہ جن کا جھلک ہی ہم محسوس کر لیں تو ہم بے ہوش ہو جائیں، اور جن فرشتے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضرت جبرائیل وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے، اتنی ان کی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ اتنی پاور عطا کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو گلے سے لگایا، پھر چھوڑا، پھر حضور علیہ السلام سے کیا کہتے تھے؟ پڑھو، اتنی بات کرتے تھے کہ پڑھو، اور حضور علیہ السلام آگے سے فرماتے تھے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر لگایا گلے سے اور کہا کہ پڑھو، اور حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ جب سینے سے لگایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی، کہا رب کے نام سے پڑھو، تو پھر حضور کی زبان سے رب کا نام جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس چیز کو بیان دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ حضور کو کچھ آتا ہی نہیں تھا اس لیے کہہ رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ آگے اللہ کا نام نہیں ابھی لیا جا رہا تھا اس لیے حضور پاک پڑھ نہیں رہے تھے۔ تو بات دونوں طریقوں سے بیان ہو سکتی ہے۔ جو جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ رب کے نام سے پڑھو، تو پھر یہ آیت نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی۔ اب یہ وحی خدا تھی جو پہلی وحی غار حرا میں 40 سال کے بعد یہ حضور علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے دفعتاً اچانک فرشتے کا نظر آنا، سینے سے لگا کے بھینچنا، اور پھر وحی الہی کا سینے کے اوپر نازل ہونا، یہ تمام باتیں باروب تھی۔ تو حضور علیہ السلام فوراً غار سے نیچے اترے۔ نیچے اترنے کے بعد نبی پاک اپنے گھر آئے، حضرت خدیجہ سے یہ بات کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اوپر پسینہ ہی پسینہ تھا اور کپ کپی تاری تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو کہا کہ آئیے اور حضرت محمد سے بات کیجئے۔ وہ جب آئے، کیونکہ ان کے پاس سابقہ علم تھا، علم توحید تھا، وحدانیت کو ماننے والے تھے، جب آئے اور نبی پاک علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عمر عطا کرے اور میں تیرا معاون و مددگار بنوں تو میں خوش نصیب ہوں گا، کیونکہ رب نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ یہ انہوں نے بات کہی، اور پھر آپ کی بیوی نے
اس وقت جو لفظ بولے وہ یقین جانے ایسی تربیت ہے اگر یہ بچیوں کو پہنچائی جائے کہ ہر موقع پر ہر حال پر کس طرح ساتھ دیا جاتا ہے اپنے گھر کے سربراہ کا۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض گزار ہوتی ہیں کہ حضور آپ وہ ہیں جو مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو تنگ دستوں کے کام آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر مہربانی فرمانی ہے نا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایسی پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں۔ الغرض یہ پہلا سال نبوت کا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ وحی کا آغاز فرمایا۔ پھر کچھ دن بیچ میں وحی رکی بھی رہی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اضطراب پیدا ہوا، دوبارہ وحی کا آغاز ہوا، یہ سارے سلسلے رہے۔ پہلا سال نبوت کا جو تھا اس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی وحی کے بارے میں خفیہ طور پہ لوگوں کو آگاہ کیا، یعنی چند لوگوں کو بتایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے۔ چند لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت زید بن حارثہ غلام جو تھے وہ غلاموں میں پہلے مسلمان تھے جو نبی پاک سے اس وحی کے بارے میں سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ مسلمان ہوئی، اور بچوں میں چھوٹی عمر والوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد یہ خفیہ طریقے سے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کو ظاہر کرنے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ دوسرے سال میں بھی یہی سلسلہ رہا، اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی اور باقی کئی صحابہ ہیں جو صرف حضرت ابو بکر صدیق کے دعوت دینے پر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، یعنی ان تک یہ تبلیغ دین اور اسلام کا پیغام یہ پہلے سال میں اور دوسرے سال میں حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سال آ جاتا ہے نبوت کا، تیسرے سال میں بھی یہی سلسلہ رہا ہے۔ جب تیسرا سال اینڈ پر تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کو جا کے میرا ڈر سناؤ۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مکہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اعلان نبوت کا تیسرا سال اینڈ پر ہے، اور حضور جان عالم خفیہ طور پہ کئی لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد حضور فخر عالم نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے والوں کو بلایا کہ اے لوگو قریب آؤ، اور سارے قریب آ گئے۔ پہاڑ سے آواز، ظاہر سی بات ہے یہ پنکھے وغیرہ تو تھے نہیں، آواز گونجتی تھی، اور نبی پاک کی آواز پر سارے اہل قریش حضور کے قریب جب جمع ہو گئے تو پھر نبی پاک نے یہ لفظ اس وقت کہے تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو مجھے بتاؤ تم یقین کر لو گے؟ تو نبی پاک کی اس سوال پر تمام اہل قریش نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ سچے ہیں اور ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے۔ تو پھر حضور جان عالم نے کہا پھر سن لو، رب نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور تم بت پرستی کو چھوڑ دو اور اللہ کی وحدانیت کو مان لو اور میری رسالت کا اقرار کرو۔ یہ لفظ جب نبی پاک نے کہے تو اس وقت ابو لہب سامنے سے بولا اور اس نے کہا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ اس بدبخت کے یہ الفاظ تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ قرآن کی صورت نازل کی کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں اور تیرے ہاتھ ٹوٹ چکے، مطلب تو ہلاک ہو چکا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو تانا مارنے پر یا برے لفظ کہنے پر اللہ نے یہ جواب دیا۔ اور اس کے بعد میرے دوستو یہ سلسلہ جب لوگوں میں عام ہونے لگا
پھر نبی پاک علیہ السلام پر اب اعلان نبوت کا چوتھا سال شروع ہو چکا ہے۔ اب سنیے اب کیا ہوتا ہے۔ چوتھا سال جب شروع ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو سورہ ہجر کی ہے۔ اللہ نے کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، محبوب اس بات کا اعلان کرو جس کا حکم تمہیں دیا گیا ہے، اور مشرکوں سے اعراض کرو اور سن لو اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور سن لو ہم ٹھٹھا مذاق کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ مطلب تم بات بتاؤ گے، یہ تمہارا مذاق اڑائیں گے تو پریشان نہیں ہونا، مذاق والوں سے ہم خود نمٹ لیں گے، آپ ہمارے پیغام کو عام کرو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو عام کرنا شروع کیا۔ یہ نبوت کا چوتھا سال ہے، غور سے سنتے جائیے، اور یہ اس لیے سنا رہا ہوں، ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیسے کیسے آگے بڑھا ہے اور کیسے کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چوک چراہوں میں جا کے لوگوں کو بتاتے کہ اللہ ایک ہے۔ حج کے موقع پر 3 بازار لگتے تھے، حج کے موقع پر 3 بازار لگتے تھے۔ پہلا بازار لگتا تھا جس کو سوق اکاز کہتے ہیں، یہ بازار لگتا تھا طائف میں، طائف سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ بازار لگتا تھا، اس میں کشتیاں بھی ہوتی تھیں، میلے جھمیلے ہوتے تھے، اور یہ بازار وہ کافر لگاتے تھے کیونکہ ان حج کے دنوں میں دور دور سے لوگ آتے اور سامان بھی وہاں پر بکتا تھا۔ تو یہ اکاز کا بازار جو ہے یہ طائف کی طرف لگتا تھا، اور یہ پورا شوال یہ بازار جس کو میلہ کہہ لیں، میلہ لگتا تھا، اور یہ کافر لگاتے تھے اور بڑے لوگ وہاں پر خرید و فروخت کرنے آتے تھے۔ نبی پاک حج کے دنوں میں اکاز کے میلے میں اور اس بازار میں، حضور بازار میں جاتے، رش لگا ہوتا، اور نبی پاک فرماتے لوگوں سنو اللہ ایک ہے اور میں رب کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جب اللہ کے نبی کرتے تو ابو جہل اور ابو لہب یوں مٹی اٹھاتے اور مٹی نبی پاک کی طرف پھینکتے، اور مٹی پھینک کے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ اے لوگ، جب حضور جان عالم یہ کہتے کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، تم بت پرستی کو چھوڑ دو، یہ لفظ کہتے تو ابو لہب اور ابو جہل یوں مٹی اٹھاتا، حضور کی طرف پھینکتا اور کہتا لوگو اس سے بچ جاؤ، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سچا نہیں ہے، یہ باغی ہو چکا ہے، یہ اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے۔ یہ ابو جہل مٹی پھینک کے حضور کی طرف یہ لفظ کہا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام خاموشی سے، کوئی گالی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ یہ سیج پہ بیٹھ کے اسلام یہاں تک نہیں پہنچا، یہ سیج پہ بیٹھ کے دین نہیں پہنچا، اس کے لیے اتنی محنت میرے تیرے نبی نے فرمائی ہے۔ نبوت کا چوتھا سال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اکاز کے میلے سے۔ اب دیکھو پہلا بازار لگا ہے، پہلا میلہ لگا ہے، اور وہاں اتنی بدتمیزی ہو رہی ہے۔ پہلے وہاں پر مکے کے اندر بھی انہوں نے بدتمیزی کی، حضور کو ابو لہب نے جو کہا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد اگلا میلہ لگتا تھا ذوالقعدہ کے 20 دن لگتا تھا حج کے دنوں میں، اور یہ 20 دن مجنہ، اس میلے کو کہتے تھے مجنہ، یہ مر الزہران علاقہ ہے مکہ کے قریب، وہاں یہ میلہ لگتا تھا، اس کو کہتے تھے مجنہ، وہاں بھی بازار لگتے تھے۔ اب چونکہ حاجی قریب قریب آ رہے ہیں تو پیچھے والا بازار نکلتا جا رہا ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب مجنہ میں بھی نبی پاک جاتے اور لوگوں کو کہتے لوگوں اللہ ایک ہے، بت پرستی چھوڑ دو، میں رب کا رسول ہوں، اور وہاں بھی یہ بدبخت پہنچ جاتے۔ ابو لہب ابو جہل یہ کہتے کہ اس کو نہ ماننا، اس کا دماغ سٹیا گیا ہے اور یہ اپنے دین سے باغی ہو گیا ہے، یہ تمہیں اس لیے دعوت دے رہا ہے تاکہ تم لات و عزا کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اب یہ 20 ذوالقعدہ تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ اس کے بعد جب عرفات میں حاجی جاتے، 20 ذوالقعدہ کے بعد وہ لوگ عرفات کی طرف چلنا شروع ہو جاتے تھے، عرفات میں پھر سارے جمع ہوتے، تو عرفات میں جو میلہ لگتا تھا اس کو کہتے تھے ذوالمجاز۔ ذوالمجاز وہاں بھی بازار لگتا تھا، وہاں نبی پاک جاتے
اور وہاں تمام لوگوں کو ان کے خیموں میں، وہاں خیمے لگ جاتے تھے، ان خیموں میں جا کے کہتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، اللہ کی وحدانیت کو مان لو، مجھے رب کا رسول مان لو، تو وہاں بھی یہ کافر پہنچ جاتے اور کہتے کہ اس کی بات نہ ماننا۔ یہ سلسلہ میرے دوستو چل رہا تھا، اتنے اندر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی، یہ باتیں پہنچ چکی تھی کہ یہ بندہ اپنے دین کا اعلان کرتا ہے، اب انہوں نے حضور کو ستانا شروع کر دیا، نبی پاک کو پریشان کرنا شروع کر دیا، حضور جان عالم علیہ السلام کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ تو وہاں حضور فخر عالم، محبوب عالم، سرور عالم، سردار عالم جب کعبہ مشرفہ کے پاس ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ ابتدائی سالوں کی بات بتا رہا ہوں، تو ابو جہل یہ لفظ کہتا ہے، کون ہے جو وہاں اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجڑی اٹھائے اور اٹھا کے ان کی گردن کے اوپر ڈالے؟ نبی پاک سجدے میں پڑے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط یہ بدبخت کافر تھا جس نے وہ اوجڑی اٹھائی اور اٹھا کے سجدے کی حالت میں حضور علیہ السلام سجدہ فرما رہے ہیں اور آپ کے شانوں کے درمیان وہ اوجڑی رکھ دی۔ حضرت بی بی فاطمہ اس وقت عمر چھوٹی تھی، آپ وہیں پر کھیل رہی تھی، آپ قریب آئیں اور ننھے ننھے ہاتھوں سے جو ہے وہ اوجڑی کو ہٹانے لگ گئی۔ ایک موقع پر نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے تو اس موقع پر ظالم کافر نے حضور کی گردن کے اندر جو ہے وہ کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کے اس کا پھندا بنا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کو اتنا اس کپڑے سے بھینچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق قریب آئے اور ان کافروں کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد فرمانے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بدبختو اس بندے کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جو کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کو مارنا چاہتے ہو؟ ان کو ہٹایا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مارا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو مارا، اس طرح جھڑپیں ہوتی رہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ابتدائی تبلیغ کے ایام میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 11 مرد اور 3 عورتیں یہ مسلمان ہوئے، اور ان کو بڑا ستایا گیا، ان کو اتنی اذیتیں دی گئیں، اس میں غلام بھی تھے، امیر بھی تھے، ان کو اتنا پریشان اس 5ویں سن ہجری میں کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے انہیں پھر حبشہ کی طرف یعنی سوڈان کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا کہ تم ہجرت کر دو۔ ان میں ستائے جانے والوں میں سب سے زیادہ غلاموں کو مارا گیا، ان میں جو خواتین لونڈیاں تھیں حضرت لبینہ، حضرت زنیرہ، اور اسی طرح حضرت عمار کی جو ماں تھی وہ حضرت بی بی آسیہ، یہ وہ خواتین تھیں کہ ان کو بڑا ستایا گیا، ان کو بڑی اذیت دی گئی اور ان کو بڑی تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ حضرت زنیرہ کو اتنا مارا گیا، وہ خاتون تھیں اور لونڈی تھیں یعنی غلام تھیں، کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، اور پھر نبی پاک نے ان کو جب دعا دی تو رب نے دوبارہ نور عطا فرما دیا۔ اور حضرت لبینہ کو ایک دفعہ تکلیف دی جا رہی تھی، اور تکلیف دینے والوں میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے، اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ فرمانے لگی اے عمر یا تو تم مسلمان ہو جائے گا، نہیں تو اس مار کا بدلہ رب تم سے لے گا۔ تو اللہ نے ان کو اسلام کی دعوت پر جو ہے لبیک کہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو اس طرح انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، انگاروں پر ان کو ڈالا گیا۔ اس 5 سن ہجری 5 سن نبوت کی بات کر رہا ہوں، نبوت کا 5واں سال ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف جو تھا وہ لٹاتا، لٹانے کے بعد گلے کے اندر جو ہے وہ رسہ ڈالتا، رسہ ڈال کے بازاروں میں کھینچتا، اور پھر بعض دفعہ سینے پر پتھر رکھتا اور پھر رسے سے کھینچتا جس سے چمڑی ادھڑ جاتی۔ اسی طرح جو ہے حضرت
خباب کو انگاروں پر لٹایا جاتا اور انگاروں پر لٹا کے خباب کو، حضرت خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹا کے سینے پر بندہ کھڑا کیا جاتا۔ بندہ کھڑا کیوں کیا جاتا؟ کہ یہ ہلے نہ، اور انگاروں سے چمڑی جل جاتی، گوشت جل جاتا، گوشت کے درمیان جو چربی ہے وہ پگھلتی، اس سے انگارے بجھ جاتے۔ ایک دفعہ حضرت خباب حضرت عمر کے سامنے موجود تھے ان کے دور خلافت میں، اور حضرت عمر کے سامنے آپ نے اپنی کمر سے جب کپڑا ہٹایا نا، کہا حضور اس طرح اسلام کے لیے ہمیں جلایا گیا ہے، تو حضرت عمر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ان دنوں میں حضرت ابو ذر غفاری مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو ذر غفاری مکے کے رہنے والے نہیں تھے، باہر علاقے کے تھے۔ کعبے کے پاس آ جاتے اور اونچا اونچا کلمہ پڑھتے، کافر اکٹھے ہو جاتے، خوب مارتے، اور حضرت ابو ذر غفاری بے ہوش ہو جاتے، اور جب ان کو ہوش آتا تو پھر کھڑے ہو کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، لوگوں کو سناتے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس طریقے یہ ابتدائی 5 سالوں کا عرصہ چلا ہے۔ حضرت عثمان غنی ان کو لپیٹا جاتا یوں، ان کا سگا چچا ان کو چٹائی کے اندر لپیٹتا اور منہ کی طرف دھواں چھوڑ دیتا اور کہتا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ اور اس انداز سے یہ خواتین، یہ مرد، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح قربانیاں پیش کرتے رہے۔ جب 5 سن نبوت یعنی نبوت کا 5واں سال تھا اور یہ اذیتیں اٹھائی جا رہی تھیں، تو حضور علیہ السلام نے سب کو کہا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا نیک ہے، تو ہو سکتا ہے تمہاری مدد کرے۔ یہ جدہ کی طرف سے ان کی ساحلی پٹی سے یہ دونوں سرحدیں جڑتی ہیں، ابھی بھی وہاں والے جو حاجی ہیں وہ یہ بحری جہاز کے ذریعے آتے ہیں، سمندر کے ذریعے آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں یہ 11 غالباً صحابہ مرد تھے اور 3 عورتیں تھیں، یہ 3 یا 4 عورتیں تھیں، یہ حبشہ پہنچی، اور نجاشی ان کا لقب تھا۔ حبشہ کے جو بادشاہ تھے وہ عیسائی تھے اور ان کی رعایا بھی عیسائی ہی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری پناہ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ملک میں رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جھوٹی خبر وہاں پہنچی اس سن میں کہ مکے کے کافر مسلمان ہو چکے ہیں، لہذا تمہیں چلے جانا چاہیے۔ کچھ وہاں سے جب سارے مسلمان ہو گئے تو ہمیں یہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ کچھ آ گئے، جب آئے تو دیکھا بھی خبر غلط تھی، چھپ گئے، لیکن کافروں نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور مارنا شروع کر دیا۔ اب اس عرصے میں تقریباً 80 سے زیادہ مرد مسلمان ہو چکے تھے اور 20 کے قریب عورتیں مسلمان ہو چکی تھی۔ جب اذیتیں بڑھ گئیں، نہ وہ بڑا چھوڑتے تھے، نہ چھوٹا چھوڑتے تھے، نہ امیر کو معاف کرتے تھے، نہ غریب کو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی بڑا تفصیلی واقعہ، بہت مارا تھا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سوج گیا تھا۔ زبیر بن عوام بڑے سردار کے بچے تھے، ان کو بھی بڑا مارا تھا۔ اس طرح یعنی انہوں نے، کافروں نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ بالآخر یہ تمام لوگ ہجرت، اس کو ہجرت حبشہ ثانی کہتے ہیں، دوسری ہجرت، یہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ جب یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے ہیں نجاشی کے پاس، ادھر سے انہوں نے اپنا نمائندہ عمر بن عاص بھیجا، کافروں نے، عمر بن عاص کہ تم اس کو جو ہے ان لوگوں کو واپس بلاؤ۔ عمر بن عاص جب نجاشی کے دربار میں پہنچا، تحائف، تحفے تحائف لے کے، جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ، یہ پھر آپ کو پتا ہے یہ گیم آج بھی جھوٹے کھیلتے ہیں نا، جھوٹا جب قاتل سفارش لگاتا ہے تو آگے یا لینڈ کروزر کی چابی رکھتا ہے یا پھر کوئی بڑی چیز رکھتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ سمجھتے ہی ہیں، زیادہ بھید کھولیں تو پھر برے لگتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تحفے تحائف لے کے گئے اور سامنے رکھے اور کہا کہ یہ دین چھوڑ چکے ہیں اور یہ غدار ہیں، ان کو واپس کرو، ہمارے سپرد کرو۔ نجاشی سمجھدار تھا، توریت انجیل کو جاننے والا تھا،
انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، یہ نمائندے بن کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم غدار نہیں ہیں، نہ ہی باغی ہیں، یہ بت پرست ہیں اور ہم رب کو ایک مانتے ہیں۔ ہم لوگ ڈاکو تھے، چور تھے، بدکار تھے، اور ہمیں حضرت محمد رسول اللہ نے نیکوکار بنا دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی کیوں مانتے ہو؟ یہ ساری باتیں جب اثر انداز ہونے لگی اس بندے پر، یعنی بادشاہ پر، تو جعفر بن ابی طالب کی پر اثر تقریر کے بعد اس نے دوسری چال چلی۔ عمر بن عاص نے کہا کہ یہ تمہارے حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو تمہارا عقیدہ ہے۔ تو حضرت جعفر سے نجاشی نے کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ وہ تلاوت فرما رہے تھے، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا اگلی نشست میں انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو بیان کیا جائے گا۔ نبی پاک اعلان نبوت سے وصال مبارک تک یہ 12 جمعے بنے یا 13 بنے، یہ انشاءاللہ ہم جمعے میں اس کو بیان کریں گے۔ آپ سننا چاہیں تو آپ کی مرضی، میں تو لاہور سے سنانے ہی آتا ہوں، میں تو فجر پڑھ کے ایک ہی کام ہوتا ہے کہ مجھے مسجد صدیق اکبر پہنچنا ہے، میں نے تو بھائی پڑھ کے سنا دینا ہے۔ آپ سنیں تو بھی مہربانی، نہ سنیں تو سبحان اللہ، پھر بھی مہربانی۔ تو انشاءاللہ حضور کی یہ زندگی کے 23 سال جمعوں میں، کیونکہ ایسی گفتگو میں نہ نعرے لگتے ہیں نہ نعرے کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہیں اور یہ ایک مسلمان کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ نجاشی سے کیا کلام ہوا اور اس کے بعد کے کیا حالات ہیں، اسلام پر کیسے حالات آئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ بیان کیے جائیں گے، سیکنڈ نشست میں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کے علاقے میں مسجد تعمیر ہو چکی، گیلری کا کام شروع ہے، اور ساتھ میں مدرسہ سیدہ فاطمہ للبنات کا کام چل رہا ہے۔ غلے آپ کے ہاں رکھوائے گئے ہیں، اس میں چندہ اس ہفتے 39,000 ہوا ہے، اور 5,000 کسی دوست نے کہا ہے، تو یہ پیسے صدیق جو شیشے والا ہے، جن سے شیشے کا کام کروایا گیا ہے، ان کو پیش کیے جائیں گے۔ باقی پچھلے جمعے 40,000 یا 39,000 چندہ ہوا، وہ مزدوری کے اندر ادا کر دیا گیا۔ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آخری منٹ میں، یہ آپ کا پیسہ آپ کے علاقے میں لگ رہا ہے، کسی کی وراثت نہیں بن رہی، اور اس سے آپ کے بچوں نے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جو پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں نا، یاد رکھیں 3 پروجیکٹ بونگا یاد میں بنانے ہیں، مسجد کے ساتھ مدرسہ، ایک قبرستان کہ جہاں پر قبریں ترتیب سے بنی ہوئی ہوں، فاتحہ پڑھنا آسان ہو، اور کم از کم 200 سال تک تو قبروں کا نشان رہے، اور اس کے بعد ایک لڑکوں کا مدرسہ بننا ہے۔ تو 15 سال چاہیے، ہمت نہ ہاریں اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں، اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ گرینڈ پروجیکٹ، جمعے سے پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس کا حصہ بن رہے ہیں، باقی ساری چیزیں تاریخ میں لکھی جائیں گی، ہم مر جائیں گے، سینہ بسینہ باتیں پیچھے پہنچیں گی، اور پچھلی نسلیں معاف نہیں کرتی، لوگ اپنے دادے کو نہیں معاف کرتے، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں نا ساڈے پیو دادے دا بنایا ہی کچھ نہیں، معاف کرتا ہے کوئی؟ آپ نے بھی کئی دفعہ کہا ہوگا ساڈا باپ دادا تو ایویں ہی رہ گیا، جیل دے جیل رہ گئے، کچھ بنایا نہیں۔ تاریخ میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اس کو کوئی غلاف ڈال کے بھی چھپانا چاہے تو یہ پروجیکٹ چھپنے والے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اس کا حصہ ہیں وہ کئی صدیوں تک ان کا نام خدا کی قسم لوگوں کے سینوں میں نقش رہے گا۔ تو دیکھیں آپ جتنا کچھ بھی کر لیں، مرنے کے بعد ملنا کیا ہے؟ ایک قبر، اور قبر بھی ایسی ملے کہ وہ سال بعد سے اس کو گرا دے، تو پھر کوئی مزہ تو نہ ہویا نا جیندہ۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں ایک قبرستان بنانا ہے، لڑکوں کا مدرسہ بنانا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں مسجد صدیق اکبر کے نام ہوں گی، کسی فرد کے نام نہیں ہوں گی۔ یہ کس کے نام ہوں گی؟
کہ بعد قبرستان تو جناب ادواڑا چھڑ دیو تے 1.5 کلا آدھے نہ لوا لو، سبحان اللہ جی ساڈے بابے کام کر گئے، چندے دا کام تے وراثت بنا گئے، مسجد کے نام ہوں گی اور انشاءاللہ نسلوں تک یہ وقف کا مال باعث اجر و ثواب رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں، ہمت اور جذبے سے اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں، رب عمل کی توفیق عطا کرے۔